علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان ایک ایسے حادثے سے دو چار ہوئے ہیں جو وہ برداشت نہیں کر پائے۔ عمران خان کے سہولت کار چاہے عدلیہ میں چاہے فوج میں، ان کے اندر مچی ہوئی ہے کھلبلی، اور تحریک انصاف عملی طور پر غیر فعال ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا اس طرح کوئی آپ کو تحرک نظر نہیں آ رہا۔ اب تحریک انصاف کے اندر سے عمران خان کے خلاف ثبوت آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ادھر آرمی چیف مسلسل متحرک ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر یا ہر دوسرے تیسرے دن اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ عالم یہ ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ کی نواسی وہ مفرور پھر رہی ہے، بھاگی پھر رہی ہے۔ کل انفارمیشن یہ آئی تھی، وہ جو ان کا آڈیو میسج آیا تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں سرنڈر کر لوں گی۔ تو میں نے جو خبر دی تھی وہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے سرنڈر ہو گئی ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، لیکن اب دوبارہ اطلاع آ رہی ہے کہ جی وہ سرنڈر نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ثبوت جو ہیں وہ ان کے خلاف وہ بڑے تگڑے ہیں۔ لہٰذا اگر انہوں نے سرنڈر کر لیا خدیجہ شاہ صاحبہ نے، تو وہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کی پھر بچت ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی وہ کوششیں کر رہی ہیں کہ وہ کسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کریں۔ کینیڈین نیشنل ہیں وہ، پھر ہیومن رائٹس کے جو عالمی ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں، ان کے اپنا نیو یارک میں جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں کہ کسی طرح کوئی انٹرنیشنلی کوئی ایسا ماحول بنایا جائے تاکہ وہ اگر گرفتار بھی ہو تو بچت ہو جائے، کیونکہ خاندانی طور پر ذاتی طور پر بڑی کوششیں کی گئیں، رابطے کیے گئے کہ معافی دے دو، نہیں مل رہی معافی۔ اگر خدیجہ شاہ کو معافی نہیں مل رہی تو سوچیں عمران خان صاحب کو کیسے ملے گی۔ وہ جو حادثہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس حادثے سے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو دوچار کیا ہے، اس حادثے سے اب ان کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ برداشت نہیں کر پائے عمران خان صاحب پولیٹیکلی۔ حادثہ وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ اپنے ان سہولت کاروں کو بھی کوستے ہوں اس وقت بیٹھ کر کہ یار مجھے اتنی ڈھیل کیوں دی، مجھے اتنا کیوں سر پر چڑھایا گیا، مجھے کیوں یہ بتایا گیا کہ جی میں ناگزیر ہوں، میرے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، میں ناقابل تسخیر ہوں، میں جو چاہے کروں، میرے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ اور عدلیہ نے تو یہ کر کے دکھایا کہ خان صاحب جو مرضی کرتے تھے، خان صاحب کو ضمانتیں مل جاتی تھی، خان صاحب کو سارا کچھ ہو جاتا تھا۔ اب وہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے۔ تو اب عمران خان صاحب پچھتا رہے ہیں۔ تو یہ جو میں واقعہ میں نے بتایا خدیجہ شاہ والا کہ وہ بیچاری تو ظاہر ہے کیا بیچاری ہوں گی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ذہن سازی کی ہے نا پوری کی پوری نسل کی، اور پھر ان کو پچھلے 20-22 سال سے بتایا گیا ہے کہ جی آپ لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ غریب غربا نہیں ہو، آپ ایلیٹ ہو، آپ کا حق ہے آپ جہاں مرضی جا کر توڑ پھوڑ کرو، آپ پی ٹی وی کے اندر گھس جاؤ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ جیو کے دفتر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ لاہور میں پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ اگر بنی گالا میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والے راہگیروں پر گولیاں چلائیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو پھر ایسا تو ہوتا ہے۔ تو اس طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب خود پچھتا رہے ہیں۔ اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں بڑی کمال ہیں اندر فوج کے اندر، یعنی اس بار جو حکمت عملی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہہ لیں، حکومت کی کہہ لیں، فوج کی کہہ لیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو براہ راست جنگی فوج کے ساتھ کی ہوئی ہے نا، اعلانیہ ہے، مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ان کا میرے ساتھ مسئلہ ہے۔ یعنی خود الزام لگاتے ہیں کہ جی آرمی چیف مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، خود الزام لگاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی سی مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، خود الزام لگاتے ہیں کہ جی فوج نے مجھے ہٹایا، پھر امریکہ سے مدد مانگتے ہیں فوج کے لیے، اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فوج کو میرے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے تحمل، برداشت، ریسٹرینٹ شو کرنا ہوتا ہے، حکمت عملی کے طور پر 2 قدم آگے آنے دیا جاتا ہے۔ وہ جو میں نے میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عدالت نے جو ریلیف دیا عمران خان کو، اس ریلیف کا عمران خان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور ناجائز فائدہ 9 مئی تک چلا گیا۔ تو عمران خان صاحب کو پہلے یہ کوشش کی جاتی تھی کہ پولیٹیکلی ڈیل کیا جائے چیزوں کو، جلسے کرنے، جلسہ روکنے کی کوشش کی جائے، لانگ مارچ روکنے کی کوشش کی جائے، مقدمات عدالت میں چلائے جائیں۔ باہر سے عمران خان کا بندوبست ہو رہا تھا کہ جی باہرلی سپورٹ جڑی عمران خان دی انہوں روکو، اندرلی نہیں۔ اب یہ ہوا کہ نہیں یار، جب تک اندر سے عمران خان صاحب کی سپورٹ ختم نہیں کی جائے گی تب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے، سیاست کریں، قانونی معاملات قانونی طریقے سے چیزیں چلائیں تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ یہ کریں گے
اب دیکھیں ایک پی ٹی آئی کی ایک وہ ہے اپنا خواتین ونگ کی پلوشہ عباسی، وہ ٹویٹر پر آ گئی ہیں، انہوں نے اپنے ویڈیو بیان وغیرہ جاری کر دیے ہیں، انہوں نے ثبوت بھی رکھ دیے ہیں وہ واٹس ایپ گروپ کے۔ وہ پوچھ رہی ہیں کمل شوذب سے کہ جی کہاں پہنچنا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے تو کمل شوذب کہتی جی ایچ کیو جی ایچ کیو جی ایچ کیو جی ایچ کیو۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو پراپر پری پلانڈ تھا، جو کچھ کیا گیا تھا، جو فوجی انسٹالیشنز پہ اٹیک تھے دفاعی تنصیبات پر، وہ پری پلانڈ تھے۔ وہ کہہ رہی میں نے ثبوتوں کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کرنی ہے۔ ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ویمن ونگ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھیں تو ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے۔ وہ کہہ رہی میرے پاس ثبوت ہیں۔ تو بہت کچھ اندر سے ثبوت بھی آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن جو اندرلی سپورٹ تھی، پنجابی میں کہتے ہیں اندرلا بارلا، جو اندرلی سپورٹ تھی نا، وہ اندرلی سپورٹ کا بندوبست بھی کرنا ہو چکا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا سانپ سونگا ہوا ہے۔ میں نے کہا پی ٹی آئی غیر فعال ہے، عمران خان حادثہ برداشت نہیں کر سکے، ایک لیڈر نہیں ہے۔ جب آرمی اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کوئی 2 بار آئی ہے، آرمی چیف کا 2-3 بار خطاب آ گیا، تو کسی ایک لیڈر نے اس پر رد عمل نہیں دیا۔ ایک بیان آتا ہے ترجمان تحریک انصاف، کسی کا نام نہیں ہوتا اس پر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی کے واقعات کے بعد اب تک 2 اسٹیٹمنٹ جاری کی ہیں، ایک کور کمانڈر کی اس میں تھی کانفرنس کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا اسٹیٹمنٹ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ دوگلی سیاست ہے اور لوگوں کو یہ اپنا سیاسی لبادہ اوڑھے ایک شرپسند گروہ پی ٹی آئی کو کہا گیا تھا۔ اس کا جواب دیا گیا تھا تو اس میں کسی لیڈر کا نام نہیں تھا، ترجمان وغیرہ صرف ترجمان تھا، کوئی لیڈر کا نام نہیں تھا۔ فواد چودھری صاحب 1 منٹ کے لیے چپ نہیں ہوتے، ٹویٹر پر دے دھنادن، لیکن اب خاموش ہیں، سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیصل جاوید کدھر ہیں اپنا دوسرے قائدین پی ٹی آئی کے، فاروق حبیب، وہ کدھر ہیں؟ چھوٹی موٹی کوئی اسٹیٹمنٹ ٹویٹر پر جاری کر دیتے، کوئی آپ کو میدان میں نظر نہیں آ رہا۔ سارے کے سارے یا تو کچھ گرفتار ہیں، یا جو گرفتار نہیں ہیں وہ روپوش ہیں۔ عملی طور پر پی ٹی آئی ایک ایسے حادثے کا شکار ہوئی ہے جس کے بعد پیرالائز ہو گئی ہے، مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ انہوں نے خود حادثہ کیا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل، یا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سویلین سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو اسٹرانگ کرے۔ تو آرمی جو ہے، فوج جو ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جی سابق آرمی چیف جو ہیں آصف نواز جنجوعہ، ان کی فیملی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، تو پھر عمران خان صاحب کے چاہنے والے دیگر کے ساتھ کس طرح رعایت ہوگی؟ لاہور کے کور کمانڈر کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے کیا ہے۔ اسی طرح دیگر جو تھے عمران خان کے چاہنے والے، کہا جا رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے اندر جو تھے فوج کے اندر، وہ سارے کے سارے یا تو چپ ہیں یا پکڑ میں آ چکے ہوں گے۔ دوسرا ادارہ جو بچتا تھا عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہا تھا یا ابھی تک کر رہا ہے بظاہر، وہ ہے فوج کا، اپنا عدلیہ کا۔ وہاں پر بھی اب تیزی کے ساتھ چیزیں چینج ہونا شروع ہوں گی، آپ کو نظر آئے گا۔ 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کل سے۔ ایک یہ ہوئی کہ جی ایک کمیشن بنایا گیا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، وہ کمیشن آڈیو اسکینڈلز کی تحقیقات کرے گا، اور آڈیو اسکینڈلز کا جو مرکز و محور ہے وہ چیف جسٹس صاحب اپنا عمر رضا بندیال صاحب، ان کی فیملی، ان کی ساس، ان کی صاحبزادی، ان کی اہلیہ خواجہ طارق رحیم، ان کی اہلیہ ثاقب نثار، ان کا بیٹا، اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، پرویز الہی، یہ ساری، یعنی جو عمران خان کے لیے جو اندر سے بیٹھ کر عمران خان کو سپورٹ دے رہے تھے، جو فیصلے ڈکٹیٹ کروا رہے تھے عدلیہ کو، یہ فیصلہ ہونا چاہیے، یہ فیصلہ ہوگا۔ تو جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب دندناتے پھر رہے تھے، ننگا ناچ راچ رہے تھے، ننگا بالکل کھلا ڈلا کہ کوئی چڑھ دوڑو جی ایچ کیو پر، اور پھر کوئی الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے کئی بار یہ سوال اٹھایا تھا کہ جب عمران خان صاحب کھڑے ہو کر اپنا عدالت میں کہتے ہیں کہ جی مجھے فلاں 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 قتل کروائیں گے، تو عدالت کو کم از کم عمران خان سے ثبوت مانگنے چاہیے تھے کہ جی ثبوت بتا دیں، آپ کو کہاں کیسے خطرہ ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، ہم آپ کو پروٹیکشن دے دیتے ہیں۔ کوئی ثبوت نہیں مانگا گیا، کیونکہ اندر سے سارے ملے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو جو ملے ہوئے ہیں ان کا بندوبست ایک تو یہ ہو گیا اپنا جو کمیشن بنا، دوسرا آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلیں گے۔ اب ان میں کون ضمانتیں دے گا عمران خان صاحب کو؟ اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل، چیف جسٹس اسلام آباد، چیف جسٹس پاکستان سے عمر رضا بندیال صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ جج صاحبان نے ملاقات کی۔
میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کوئی 5 جج صاحبان نے ملاقات کی، کیا مدعا تھا کیا نہیں تھا کچھ پتہ نہیں۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ملاقات کی ہے۔ ان میں کہا گیا کہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ لاہور میں تھے تو وہ نہیں ملاقات کر سکے، لیکن دوسرے نے ملاقات کی ہے جج صاحبان نے۔ کیا ہو سکتا ہے ان ملاقاتوں کا، ہمیں نہیں پتہ۔ مطلب آپ حالات دیکھیں، جائزہ لیں حالات کا کہ یہ جوڈیشری کے اندر یہ کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے، کیوں اس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سوال ہے نا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر وہیں میں آ رہا ہوں کہ عمران خان حادثے کا شکار ہو گئے، حادثہ ان سے برداشت اب نہیں ہوگا۔ اس حادثے نے عمران خان کو مفلوج کر لیا، پولیٹیکلی بھی لیگلی بھی۔ عمران خان صاحب اب کہیں کے نہیں رہے، پیرالائز ہو کے بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہوا یہ ہوگا کہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے یا آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات ہوتے ہیں تو ظاہر سویلین ایک سیٹ اپ کا ہوتا ہے، لیکن عدلیہ کا ہوتا ہے۔ اب عدالتوں کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت تھی، یہ آرڈر جاری کر کے آرمی چیف نے کہا کل لاہور میں جب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس اور دوسری یہ جو اپنا دورہ کیا انہوں نے پولیس لائن کا، اور پھر سروسز ہاسپٹل گئے تو انہوں نے جو خطاب کیا تھا اس میں باقی باتیں وہی تھی۔ ایک بات جو تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ اپنا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے، آغاز ہو چکا ہوا ہے کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا اپنا آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ان کا ٹرائل کے عمل کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آرمی ایکٹ اور آئین کے تحت قواعد کے مطابق ٹرائل کے قانونی عمل کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، یہ آرمی چیف نے کہا ہے کل۔ اب یہ جو عدلیہ کے اندر اسلام آباد میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس کا ظاہر اس سے تعلق ہوگا۔ نقصان مجموعی طور پر پوری قوم کا ہوتا ہے جب ایک پیرالل سسٹم آتا ہے، جب ایک تاثر جاتا ہے اس طرح کی عدالتوں یا اس طرح کے مقدمات میں اس طرح کی اپنا لگا کر دفاعات آرمی ایکٹ کی، یہ تاثر جاتا ہے اور گہرا تاثر ہوتا ہے، پھر وہ سیٹ اپ اٹھ نہیں پاتا کہ سویلین سیٹ اپ ہمارا بیٹھ گیا ہے۔ پریکٹیکلی میں اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری کولیپس کر گئی ہوئی ہے۔ کولیپس اس لیے کر گئی ہوئی ہے کہ ایک شخص پچھلے کئی ماہ سے جتھے لے کر عدلیہ پر حملہ آور ہے اور عدلیہ کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھانے کو تیار۔ کوئی جج یہ نہیں پوچھتا کہ عمران خان یہ کیا کر رہے ہو تم، کیوں تم جتھے لے کر عدالت میں آتے ہو، کیوں تم اریسٹ وارنٹ کو اوبے نہیں کرتے، کیوں تم پولیس کے اوپر عدالت کا اریسٹ وارنٹ کی تعمیل کروانے والی جو پولیس پارٹی ہوتی ہے وہ بذات خود عدالت ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو وہ جو پیٹرول بم پھینکے گئے تھے وہ پاکستان کے نظام عدل پر پھینکے گئے تھے۔ کیوں عدلیہ نے اس وقت نہیں پوچھا تھا کہ جی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اور پھر جب 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے اور پھر بیسٹ آف لک کہہ کے رخصت کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بلینکٹ بیل دیتی ہیں کہ جی جو مرضی جائے کرو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، جاؤ لاڈلے ہو تم ہمارے۔ تو اس کے بعد جب آرمی ایکٹ کی باتیں شروع ہوئیں، فیصلے ہو گئے کہ جناب اب آرمی ایکٹ لگے گا، تو کھلبلی عدلیہ کے اندر مچ گئی ہے۔ اب عدلیہ میں چیف جسٹس عمر بندیال اینڈ کمپنی، کیونکہ جج تو ہے نہیں، معذرت کے ساتھ یہ جج تو ہے نہیں، عمران خان کے سہولت کار ہے، ثابت ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال اینڈ کمپنی کے اوپر اپنی عدلیہ کے اندر سے پریشر ہے کہ بس کر جاؤ خدا کے واسطے، یہ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ اب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار ملٹری کورٹس یا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، تو بجا طور پر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ان کا علاج کیا ہے پھر؟ جب پاکستان کی سپریم کورٹ ملی ہوئی ہو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شامل ہو اس سارے اس معاملے میں، لاہور ہائی کورٹ عمران خان کا انتظار کرتی ہو، اور جو لوگ بلوے میں ملوث ہیں، جو لوگ آرمی کے انسٹالیشنز پر سویلین اور سرکاری املاک کو جلانے میں ملوث ہیں، ان کو گرفتار کرنے تک نہیں دیتے۔ گرفتار ہوتے ہیں اگلے لمحے، اگلی پیشی میں 15 منٹ کے اندر اندر ضمانتیں ہو جاتی ہیں، 16 MPO ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر کس طرح ان کا ٹرائل ہوگا؟ سوال جائز ہوتا ہے۔ جو آگے چل کر ہمارے ساتھ ہوگا اس کے متعلق ہمارے خدشات بھی جائز ہیں، لیکن یہ سوال اٹھانے والے اپنی جگہ جائز ہوتے ہیں۔ جب پوری کی پوری عدلیہ عمران خان کے گھر کا پانی بھر رہی ہو، جب عمران خان کے لشکر سے ڈری ہوئی ہو عدلیہ،
تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ سوال جائز ہے، بالکل جائز سوال ہے۔ وہی اسٹائل ہے الطاف حسین والا، خواتین کو استعمال کیا۔ اب کمل شوذب کا جو آ رہا ہے، پہلے خواتین آگے نکلو جی، خواتین جا کر حملہ کرو، خواتین کو کوئی پکڑے گا تو شور مچے گا جی، ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس۔ اگر خواتین جرم کرتی ہیں تو پھر ان کو بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو مرد کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ جو رابطے ہیں عدلیہ کے اندر، یہ جو عدلیہ کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اس کے لیے چیف جسٹس کے اوپر پریشر آ رہا ہے اندر سے کہ بس کر جاؤ، یا تو چلے جاؤ چھوڑ دو عدلیہ، یا چیف جسٹس بنو۔ تو یہ اندر سے پریشر آ گیا ہے۔ اور اب ظاہر ہے جو کمیشن بنا ہے، وہ کمیشن جب اپنا کام کرے گا، وہ تو خیر کمیشن تو صرف سفارشات دے گا نا، بتائے گا، فیکٹ فائنڈنگ دے گا کہ کیا ہو گیا۔ لیکن فیکٹ فائنڈنگ اگر یہ آتی ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ عمران خان کو فیور دے رہے ہیں، وہ اپنے جو بقول جنرل قمر جاوید باجوہ کہ وہ اپنے اہل خانہ کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی فائنڈنگس آ جاتی ہیں تو چیف جسٹس صاحب کی اتھارٹی تو پہلے ہی نہیں رہی، اس کے بعد تو چیف جسٹس بھی نہیں رہیں گے۔ تو جو حادثہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اس حادثے میں جب آخری گھر ان کا جو ہے وہ بھی جب چت ہو جائے گا، جب عمران خان صاحب کے پاس عدلیہ کی سپورٹ بھی نہیں رہے گی، تو آپ عمران خان صاحب کو کہاں دیکھیں گے؟ ظاہر ہے جیل میں نا، کہیں اور تو نہیں جا سکتے۔ ان کے جو جرائم ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ جب وہ گرفتار ہوں گے تو پھر ضمانت شاید ہی کوئی لے۔ تو یہ آخری جو ہے وہ گھر عمران خان کا وہ چت ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ عمران خان حادثے کا شکار ہو گئے، پارٹی مفلوج ہو گئی، اور خان صاحب سیاست میں نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔